بسم اللہ الرحمن الرحیم طاسیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ طاسیم میم۔ تلك آیات الكتاب المبین لعلك باخع نفسك ألا يكونوا مؤمنين إن نشأ ننزل عليهم من السماء آية فظلت أعناقهم لها خاضعين وما يأتيهم من ذكر من الرحمن محدث إلا كانوا عنه معرضين فقد كذبوا فسيأتيهم أنباء ما كانوا به يستهزئون۔ یہ حکام روشن کتاب کے ہیں، شاید تو اس غم میں کہ یہ لوگ ایمان نہیں لاتے خودکشی آتم ہتیا کر لے گا۔ تجھے ان کی فکر کیا پڑی ہے؟ یہ جان رکھ کہ اگر ہم چاہیں تو آکاش سے کوئی ایسا نشان اتاریں کہ ان کی گردنیں ان کے سامنے جھک جائیں، ایسی کوئی آفت بھیج دیں کہ کوئی بات نہ بن پڑے۔ اور اب تو ان کی یہ حالت ہے کہ جو بھی نئی نصیحت اللہ مہربان کی طرف سے ان کو پہنچتی ہے تو اس سے منہ موڑ لیتے ہیں۔ اس لیے اب تو انہوں نے صاف صاف ہماری بھیجی ہوئی کتاب کو جھٹلایا ہے، سو جن باتوں پر یہ ہنستے ہیں ان کی صحیح صحیح سوچنائیں ان کے پاس بہت جلد آ جائیں گی۔ أَوَلَمْ يَرَوْا إِلَى الْأَرْضِ كَمْ أَنبَتْنَا فِيهَا مِن كُلِّ زَوْجٍ كَرِيمٍ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَةً وَمَا كَانَ أَكْثَرُهُم مُؤْمِنِينَ وَإِنَّ رَبَّكَ لَهُوَ الْعَزِيزُ الرَّحِيمُ۔ کیا انہوں نے پرتھوی کی اور کبھی نظر نہیں کی کہ کیا کیا بہترین قسم کی وستویں ہم نے اس میں پیدا کی ہیں؟ کچھ سندے نہیں کہ اس میں ایک ترک ہے، لیکن ان میں کے بہت سے لوگ ایمان نہیں لاتے، کیول ضد پر اڑے رہتے ہیں۔ بے شک تیرا پروردگار بڑا غالب اور بڑا رحم کرنے والا ہے۔ وَإِذْ نَادَى رَبُّكَ مُوسَىٰ أَنِ ائْتِ الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ قَوْمَ فِرْعَوْنَ أَلَا يَتَّقُونَ قَالَ رَبِّ إِنِّي أَخَافُ أَن يُكَذِّبُونِ وَيَضِيقُ صَدْرِي وَلَا يَنطَلِقُ لِسَانِي فَأَرْسِلْ إِلَىٰ هَارُونَ وَلَهُمْ عَلَيَّ ذَنبٌ فَأَخَافُ أَن يَقْتُلُونِ قَالَ كَلَّا فَاذْهَبَا بِآيَاتِنَا إِنَّا مَعَكُمْ مُسْتَمِعُونَ فَأْتِيَا فِرْعَوْنَ فَقُولَا إِنَّا رَسُولُ رَبِّ الْعَالَمِينَ أَنْ أَرْسِلْ مَعَنَا بَنِي إِسْرَائِيلَ۔ اور جب تیرے پروردگار نے موسیٰ کو پکار کر کہا کہ ظالم قوم فرعونیوں کے پاس جا، کیا وہ ڈرتے نہیں؟ حضرت موسیٰ نے کہا، میرے پروردگار مجھے ڈر ہے کہ وہ مجھے جھٹلائیں گے، اور میرا سینہ تنگ ہے اور میری زبان بھی بولنے کے سمے کچھ رکتی ہے، اس لیے تو میرے بھائی ہارون کو رسول بنا دے۔ اور اس کے علاوہ ان کا میرے ذمہ ایک گناہ ہے، ان کا ایک آدمی میرے ہاتھوں غلطی سے مارا گیا تھا، اس لیے مجھے ڈر ہے
کہ وہ مجھے قتل نہ کر دے۔ اللہ نے فرمایا ہرگز نہیں مار سکیں گے، تم ہمارے نشانوں کے ساتھ جاؤ، ہم تمہارے ساتھ سنتے ہوں گے۔ تم دونوں فرعون کے پاس جا کر اس سے کہو کہ ہم رب العالمین کے رسول ہیں، تیری طرف آدیش لے کر آئے ہیں کہ تو ہمارے ساتھ بنی اسرائیل کو بھیج دے اور بلا کارڑ ان کو تنگ نہ کر۔ جب یہ سندیش فرعون نے سنا تو قال ألم نربك فينا وليدا ولبثت فينا من عمرك سنين وفعلت فعلتك التي فعلت وأنت من الكافرين قال فعلتها إذا وأنا من الضالين ففررت منكم لما خفتكم فوهب لي ربي حكما وجعلني من المرسلين وتلك نعمة تمنها علي أن عبدت بني إسرائيل۔ کہا کیا تجھے ہم نے اپنے میں بچہ سا پالن پوشن نہیں کیا، اور تو ہم میں اپنے عمر کے بہت سے سال رہ چکا ہے، اور تو نے وہ کام بھی کیا ہوا ہے جسے تو بھی جانتا ہے، اور تو بڑا ہی ناشکرا ہے۔ موسیٰ نے کہا میں نے وہ کام بے شک کیا تھا، مگر جب میں سوئم بھی گمراہوں میں تھا، نہ نبی تھا اور نہ ہی کسی مرتبے پر۔ پھر جب میں تم سے ڈرا تو میں مدین کی طرف بھاگ گیا، اور میرے رب نے مجھے نبوت کا حکم دیا اور مجھے رسولوں کی جماعت میں سے کیا، اور جو میرے پالن پوشن کا ذکر تم نے کیا یہ بھی کوئی احسان ہے جو مجھ پر جتلاتا ہے کہ بنی اسرائیل کو تو نے غلام بنا رکھا ہے۔ قال فرعون وما رب العالمين قال رب السماوات والأرض وما بينهما إن كنتم موقنين قال لمن حوله ألا تستمعون قال ربكم ورب آبائكم الأولين قال إن رسولكم الذي أرسل إليكم لمجنون قال رب المشرق والمغرب وما بينهما إن كنتم تعقلون۔ فرعون نے کہا وہ رب العالمین کون ہے؟ موسیٰ نے کہا وہ آسمانوں اور زمینوں اور ان کے درمیان کی چیزوں کا پروردگار ہے، اگر تم لوگ یقین کرنے والے ہو۔ فرعون نے اپنے آس پاس والوں سے کہا کہ کیا تم نہیں سنتے؟ یہ کیسی بہکی بہکی باتیں کرتا ہے۔ موسیٰ نے کہا وہ رب العالمین تمہارا اور تمہارے پہلے باپ داداؤں کا پروردگار ہے۔ فرعون بولا تمہارا یہ رسول جو تمہاری طرف بھیجا گیا ہے مجنون ہے، دیکھو تو کیسی بے عقلی کی باتیں کرتا ہے۔ موسیٰ نے کہا وہ اللہ تو پورب اور پشچم اور ان دونوں کے درمیان کی چیزوں کا پروردگار ہے، اگر تم کچھ عقل رکھتے ہو۔ قال لئن اتخذت إلها غيري لأجعلنك من المسجونين قال أولو جئتك بشيء مبين قال فأت به إن كنت من الصادقين فألقى عصاه فإذا هي ثعبان مبين
ونزع يده فإذا هي بيضاء للناظرين. فرعون نے کہا اگر تو نے میرے علاوہ اور معبود بنایا تو میں تجھے جیل خانہ کے بندیوں میں بھیج دوں گا. موسیٰ نے کہا اگرچہ کھلا ثبوت بھی لاؤں تو بھی تم مجھے قید کر دو گے. فرعون نے کہا اگر تو سچا ہے تو وہ ثبوت پیش کر اور سامنے لا. پس موسیٰ نے اپنی لاٹھی پھینک دی اور وہ اسی سمے اژدہا اجگر سانپ ہو گئی، اور اپنا ہاتھ نکالا تو وہ دیکھنے والوں کی نظر میں سفید چمکیلا تھا. قال للملأ حوله إن هذا لساحر عليم يريد أن يخرجكم من أرضكم بسحره فماذا تأمرون. قالوا أرجه وأخاه وابعث في المدائن حاشرين يأتوك بكل سحار عليم. فجمع السحرة لميقات يوم معلوم. وقيل للناس هل أنتم مجتمعون لعلنا نتبع السحرة إن كانوا هم الغالبين. فرعون نے اپنے آس پاس کے سرداروں سے کہا کہ یہ کیول بڑا ماہر جادوگر ہے، تم جانتے ہو کہ اس کی اچھا کیا ہے؟ یہ چاہتا ہے کہ اپنے جادو سے تمہارے ملک سے تم کو نکال دے اور سوئم بادشاہ بن بیٹھے. سو تم کیا رائے دیتے ہو؟ انہوں نے کہا شریمان جی اس کو اور اس کے بھائی کو مہلت دیجیے اور شہروں میں جادوگروں کو جمع کرنے والے بھیج دیجیے. وہ شریمان جی کے پاس ہر ایک جادوگر کو لے آئیں. پس نشچت دن اور نشچت سمے پر سب جادوگر جمع ہو گئے اور لوگوں سے کہا گیا کہ فلاں سمے تم سب اکٹھا ہو جاؤ تاکہ ہم ان جادوگروں کے پیچھے آئیں اگر وہ غالب ہوں. فلما جاء السحرة قالوا لفرعون أئن لنا لأجرا إن كنا نحن الغالبين. قال نعم وإنكم إذا لمن المقربين. قال لهم موسى ألقوا ما أنتم ملقون. فألقوا حبالهم وعصيهم وقالوا بعزة فرعون إنا لنحن الغالبون. فألقى موسى عصاه فإذا هي تلقف ما يأفكون. فألقي السحرة ساجدين قالوا آمنا برب العالمين رب موسى وهارون. سو جب سب جادوگر آئے تو انہوں نے فرعون سے کہا کہ شریمان اگر ہم غالب آئیں تو ہم کو کچھ بدلہ بھی ملے گا. فرعون نے کہا ہاں کیوں نہیں، بدلہ کے علاوہ مقربوں درباریوں میں سے ہو جاؤ گے. موسیٰ نے ان سے کہا کہ جو کچھ تم ڈالنا چاہتے ہو ڈالو. پس انہوں نے اپنی رسیاں اور پتلی پتلی لکڑیاں ڈال دیں اور بولے فرعون کی عزت سے ہم ہی غالب ہوں گے. پھر موسیٰ نے بھی اپنی لکڑی پھینک دی تو جو کچھ جادوگر جھوٹ موٹ کا جال بناتے تھے وہ سب کو چٹ کر جاتا تھا. پس جادوگر سجدے میں گر گئے اور بولے کہ ہم رب العالمین پر جو موسیٰ اور ہارون کا پروردگار ہے
ایمان لائے۔ قال آمنتم له قبل أن آذن لكم إنه لكبيركم الذي علمكم السحر فلسوف تعلمون لأقطعن أيديكم وأرجلكم من خلاف ولأصلبنكم أجمعين قالوا لا ضير إنا إلى ربنا منقلبون إنا نطمع أن يغفر لنا ربنا خطايانا أن كنا أول المؤمنين۔ فرعون نے کہا کیا تم میری انمتی سے پہلے ہی اس پر ایمان لے آئے؟ بات یہ ہے کہ وہ تمہارا بڑا گرو ہے جس نے تم کو جادو سکھایا ہے، پس تم اس کا برا پرنام جان لوگے۔ میں تمہارے ہاتھ اور پاؤں الٹے سیدھے کاٹ دوں گا اور اس کے بعد تم سب کو سولی لٹکا دوں گا۔ وہ بولے واہ کیا غم ہے جب ہم اللہ کو مان چکے، کچھ حرج نہیں، ہمیں اپنے پروردگار کی طرف واپس جانا ہے، تو کل نہ سہی آج ہی سہی، ہم آشاوان ہیں کہ ہمارا پروردگار ہمارے گناہ بخش دے گا، اس وجہ سے کہ ہم سرو پرتھم ایمان لائے ہیں۔ وَأَوْحَيْنَا إِلَى مُوسَىٰ أَنْ أَسْرِ بِعِبَادِي إِنَّكُمْ مُتَّبَعُونَ فَأَرْسَلَ فِرْعَوْنُ فِي الْمَدَائِنِ حَاشِرِينَ إِنَّ هَٰؤُلَاءِ لَشِرْذِمَةٌ قَلِيلُونَ وَإِنَّهُمْ لَنَا لَغَائِظُونَ وَإِنَّا لَجَمِيعٌ حَاذِرُونَ فَأَخْرَجْنَاهُمْ مِنْ جَنَّاتٍ وَعُيُونٍ وَكُنُوزٍ وَمَقَامٍ كَرِيمٍ كَذَلِكَ وَأَوْرَثْنَاهَا بَنِي إِسْرَائِيلَ فأتبعوهم مشرقين فلما تراءى الجمعان قال أصحاب موسى إنا لمدركون قال كلا إن معي ربي سيهدين۔ اور ہم نے موسیٰ کی طرف وحی بھیجی کہ تو ہمارے بندوں کو رات کے سمے لے چل، مگر اتنا یاد رہے کہ فرعون کی طرف سے تمہارا پیچھا کیا جائے گا۔ فرعون نے تمام شہروں میں فوج کو جمع کرنے والے بھیجے، یہ کہہ کر کہ یہ لوگ تھوڑی سی جماعت ہیں اور ہم کو خواہ مخواہ غصہ دلا رہے ہیں، اور ہم ستہ دھاری پارٹی اور حکومت کے ارکان سب دور کی سوچنے والے ہیں۔ سنو، پس ہم نے ان کو باغوں اور چشموں اور خزانوں اور عمدہ استھانوں سے باہر نکال دیا۔ وہ بنی اسرائیل کا پیچھا کرنے کے لیے نکلے اور ڈبو دیے گئے۔ واقعہ تو ایسا ہی ہے، اور ہم نے ان کا مالک بنی اسرائیل کو کر دیا۔ فرعونی صبح ہوتے ہی ان کے پیچھے ہو لیے، پس جب دونوں جماعتوں میں سے ایک نے دوسری کو دیکھا تو موسیٰ کے ساتھیوں نے کہا کہ ہم تو پھنسے، اس لیے کہ فرعون کی فوج ہمارے قریب آ گئی۔ موسیٰ نے کہا ہرگز ایسا نہ ہوگا، کچھ شک نہیں کہ میرا پروردگار میرے ساتھ ہے، وہ مجھے راہ دکھائے گا۔ فأوحينا إلى موسى أن اضرب بعصاك البحر فانفلق فكان كل فرق كالطود العظيم وأزلفنا ثم الآخرين
وأنجينا موسى ومن معه أجمعين ثم أغرقنا الآخرين إن في ذلك لآية وما كان أكثرهم مؤمنين وإن ربك لهو العزيز الرحيم. بس اتنی ہی دیر تھی کہ ہم نے موسیٰ کو الہام کیا کہ اپنی لکڑی اس دریا پر مار. چنانچہ اس نے ماری، پس وہ دریا ایسا پھٹ گیا کہ اس کا ہر ایک حصہ ایک ایک ٹیلا بن گیا. بنی اسرائیل آرام کے ساتھ دریا سے گزر گئے. اور ہم اوروں کو یعنی فرعونیوں کو اسی استھان پر لے آئے، اور ہم نے موسیٰ اور اس کے سب ساتھیوں کو ڈوبنے سے بچا لیا، پھر دوسروں کو وہاں ڈبو دیا. نسندیہ اس گھٹنا میں ایک بڑی نشانی ہے، اور ان میں سے بہت سے لوگ بے ایمان ہیں. وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ إِبْرَاهِيمَ إِذْ قَالَ لِأَبِيهِ وَقَوْمِهِ مَا تَعْبُدُونَ قَالُوا نَعْبُدُ أَصْنَامًا فَنَظَلُّ لَهَا عَاكِفِينَ قَالَ هَلْ يَسْمَعُونَكُمْ إِذْ تَدْعُونَ أَوْ يَنفَعُونَكُمْ أَوْ يَضُرُّونَ قالوا بل وجدنا آباءنا كذلك يفعلون. اور تیرا پروردگار نسندیہ بڑا ہی غالب اور بڑا ہی رحم کرنے والا ہے. اور ابراہیم کے ایک واقعہ کی سوچنا ان کو دے، جب اس نے اپنے باپ اور اپنی قوم سے کہا کہ تم کن چیزوں کی عبادت کرتے ہو؟ وہ بولے کہ ہم تو ان بتوں کی عبادت کرتے ہیں، پس ہم تو انہی پر جمے رہیں گے. ابراہیم نے کہا بھلا جب تم ان کو پکارتے ہو تو کیا وہ تمہاری کچھ سنتے ہیں یا تمہیں ہانی لابھ پہنچا سکتے ہیں؟ وہ بولے ہم نے اپنے باپ دادا کو ایسا ہی کرتے پایا، سو ہم بھی ایسا ہی کریں گے. قال أفرأيتم ما كنتم تعبدون أنتم وآباؤكم الأقدمون فإنهم عدو لي إلا رب العالمين الذي خلقني فهو يهدين والذي هو يطعمني ويسقين وإذا مرضت فهو يشفين والذي يميتني ثم يحيين والذي أطمع أن يغفر لي خطيئتي يوم الدين. آخر ابراہیم نے کہا کہ سنو بھائی، جن چیزوں کی تم اور تمہارے باپ دادا عبادت کرتے آئے ہو ان سب کی عبادت میں مجھے دلی نفرت ہے. میں مر جاؤں مگر ان کی طرف سر نہ جھکاؤں، لیکن رب العالمین میرا حقیقی معبود ہے. جس نے مجھے پیدا کیا ہے بس وہی میری رہنمائی کرے گا، جو مجھے کھانا کھلاتا اور پانی پلاتا ہے، اور جب میں بیمار ہوتا ہوں تو وہی مجھے شفا سواستھ دیتا ہے، اور جو سمے آنے پر مجھے مارے گا پھر مجھے جیوت کرے گا، جس سے میں امید رکھتا ہوں کہ نیائے کے دن میرے دوش معاف کرے گا. رب هب لي حكما وألحقني بالصالحين واجعل لي لسان صدق في الآخرين واجعلني من ورثة جنة النعيم
واغفر لأبي إنه كان من الضالين ولا تخزني يوم يبعثون يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. یہ کہہ کر ابراہیم اللہ کی طرف متوجہ ہوا، اے میرے پروردگار، مجھے حکم یعنی بات کرنے کی چھمتا عطا فرما، اور مرنے کے پشچات مجھے نیک لوگوں سے ملا دے، اور پچھلے لوگوں میں میرا ذکر سچائی سے رکھ، اور مجھے نعمتوں کی جنت کے وارثوں میں سے بنا، یعنی میں مرنے کے بعد جنت کا حقدار بنوں، اور میرے باپ کو بھی بخش دے اگرچہ وہ بظاہر بخشش کا حقدار نہیں، کیونکہ وہ بے شک گمراہوں میں سے تھا. اور مجھے اس دن ذلیل نہ کرنا جس دن سب لوگ اٹھائے جائیں گے، جس دن نہ مال نفع دے گا اور نہ اولاد، لیکن اسی کو لابھ ہوگا جو اللہ کے حضور سے سلامتی والا دل لائے گا. وَأُزْلِفَتِ الْجَنَّةُ لِلْمُتَّقِينَ وَبُرِّزَتِ الْجَحِيمُ لِلْغَاوِينَ وَقِيلَ لَهُمْ أَيْنَ مَا كُنْتُمْ تَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ هَلْ يَنصُرُونَكُمْ أَوْ يَنتَصِرُونَ فَكُبْكِبُوا فِيهَا هُمْ وَالْغَاوُونَ وَجُنُودُ إِبْلِيسَ أَجْمَعُونَ قَالُوا وَهُمْ فِيهَا يَخْتَصِمُونَ تَاللَّهِ إِن كُنَّا لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ إِذْ نُسَوِّيكُم بِرَبِّ الْعَالَمِينَ وَمَا أَضَلَّنَا إِلَّا الْمُجْرِمُونَ. اور اسی دن جنت پرہیزگاروں کے نکٹ کی جائے گی، اور جہنم بھی گمراہوں کے سامنے کی جائے گی، اور ان سے کہا جائے گا کہ اللہ کے علاوہ جن چیزوں کی تم عبادت کرتے تھے وہ کہاں ہیں؟ کیا وہ تمہاری اور اپنی کچھ سہایتا کر سکتے ہیں؟ کچھ نہیں. پھر وہ اور تمام گمراہ لوگ اور شیطانی لشکر سب کے سب اس جہنم میں اوندھے کر کے گرائے جائیں گے. وہاں ایک دوسرے سے جھگڑا کرتے ہوئے کہیں گے کہ اللہ کی قسم ہم تو سخت غلطی میں تھے کہ تم کو رب العالمین کے ساتھ برابر کرتے تھے. ہم کو ان مجرموں ہی نے گمراہ کیا تھا. فما لنا من شافعين ولا صديق حميم فلو أن لنا كرة فنكون من المؤمنين إن في ذلك لآية وما كان أكثرهم مؤمنين وإن ربك لهو العزيز الرحيم. پس اس کا لازمی پریڑام یہی ہونا چاہیے تھا کہ آج نہ تو ہمارا کوئی سفارشی ہے اور نہ کوئی مخلص سہیوگی. اگر ہم کو ایک مرتبہ دنیا میں لوٹ کر جانے کی انومت ہو تو ہم اوشی ایماندار بن جائیں. نسندیہ اس میں نشانی ہے، اور ان میں سے بہت سے لوگ ایمان نہیں لاتے، اور تیرا پروردگار بھی بڑا ہی غالب اور بڑا ہی مہربان ہے. كذبت قوم نوح المرسلين إذ قال لهم أخوهم نوح ألا تتقون إني لكم رسول أمين فاتقوا الله وأطيعون وما أسألكم عليه من أجر
إن أجري إلا على رب العالمين فاتقوا الله وأطيعون کیا تمہیں معلوم ہے نوح کی قوم نے بھی رسولوں کو جھٹلایا تھا جب ان کے بھائی نوح نے کہا کیا تم اللہ کی نافرمانی کرنے سے ڈرتے نہیں ہو بے شک میں اللہ کی طرف سے تمہارے لیے امین امانت دار رسول ہوں اس لیے تم اللہ سے ڈرو اور میری تابعداری کرو میں تم سے اس تبلیغ پر کوئی اجرت مول پارشرامک نہیں مانگتا میری اجرت تو اللہ رب العالمین ہی کے پاس ہے پس تم اللہ تعالی سے ڈرو اور میری پیروی کرو قالوا أنؤمن لك واتبعك الأرذلون قال وما علمي بما كانوا يعملون إن حسابهم إلا على ربي لو تشعرون وما أنا بطارد المؤمنين إن أنا إلا نذير مبين انہوں نے کہا کیا ہم تیری بات سویکار کریں حالانکہ تیری تابعداری میں ذلیل لوگ آئے ہیں نوح نے کہا مجھے ان دنیاوی کاموں کا علم نہیں کہ یہ کام کرتے ہیں ان کے تمام اچھے برے کاموں کا حساب میرے پروردگار پر ہے کاش تم جانو اور میں ان ایمانداروں کو کبھی نہیں دھتکار سکتا میں تو اسپشٹ ڈرانے والا ہوں جس کا جی چاہے قبول کرے جس کا نہ چاہے نہ کرے قالوا لئن لم تنته يا نوح لتكونن من المرجومين قال رب إن قومي كذبون فافتح بيني وبينهم فتحا ونجني ومن معي من المؤمنين فأنجيناه ومن معه في الفلك المشحون ثم أغرقنا بعد الباقين إن في ذلك لآية وما كان أكثرهم مؤمنين وإن ربك لهو العزيز الرحيم وہ بولے اے نوح اگر تو باز نہ آیا تو پتھروں سے ہلاک کیا جائے گا نوح نے قوم کی جب یہ سختی دیکھی تو کہا اے میرے پروردگار میری قوم نے مجھے جھٹلایا ہے یہ کسی پرکار بھی سیدھی راہ پر نہیں آتے پس تو مجھ میں اور میری قوم میں صاف صاف فیصلہ فرما اور مجھ کو اور میرے ساتھ والے ایمانداروں کو ان تکلیفوں سے نجات بخش پس ہم نے اس کو اور اس کے ساتھ والوں کو بھری کشتی میں طوفان سے بچا لیا اور ان کو بچا کر باقی لوگوں کو ڈبو دیا کچھ سندے نہیں کہ اس گھٹنا میں ایک بڑی نشانی ہے اللہ کے پرتاپ اور بڑائی کی اور ان میں بہت سے لوگ ایمان نہیں لاتے اور مقابلہ کرتے ہیں اور کچھ سندے نہیں کہ تیرا پروردگار بڑا غالب اور بڑا مہربان ہے كذبت عاد المرسلين إذ قال لهم أخوهم هود ألا تتقون إني لكم رسول أمين فاتقوا الله وأطيعون وما أسألكم عليه من أجر إن أجري إلا على رب العالمين
أتبنون بكل ريع آية تعبثون وتتخذون مصانع لعلكم تخلدون وإذا بطشتم بطشتم جبارين. اسی پرکار عاد کی قوم نے سندیشٹاؤں کو جھٹلایا تھا جب ان کے بھائی ہود نے ان سے کہا کیا تم اللہ سے ڈرتے نہیں؟ بے شک میں تمہارے لیے امانت دار سندیشٹا ہوں، اس لیے تم اللہ سے ڈرو اور میری فرما برداری کرو، اللہ تم سے پرسن ہوگا، اور میں تم سے اس کام پر کوئی بدلہ نہیں مانگتا، میری مزدوری تو اللہ رب العالمین ہی کے پاس ہے۔ کیا تم دنیا میں ہر ایک اونچی جگہ، پہاڑوں اور ٹیلوں پر واہیات کھیلنے کی نشانیاں بناتے ہو اور بڑے بڑے مکان ایسے مضبوط بناتے ہو گویا تم سدا دنیا ہی میں رہو گے، اور تمہاری یہ بری عادت ہے کہ جب تم کسی پر آکرمण کرتے ہو تو بڑی سختی سے آکرمण کرتے ہو، چاہے حق پر ہو یا نہ حق پر۔ فاتقوا الله وأطيعون واتقوا الذي أمدكم بما تعلمون أمدكم بأنعام وبنين وجنات وعيون إني أخاف عليكم عذاب يوم عظيم. قالوا سواء علينا أوعظت أم لم تكن من الواعظين إن هذا إلا خلق الأولين وما نحن بمعذبين فكذبوه فأهلكناهم إن في ذلك لآية وما كان أكثرهم مؤمنين وإن ربك لهو العزيز الرحيم. سو تم اللہ سے ڈرو اور میری تابعداری کرو، اور مخالفت کرنے میں اللہ سے ڈرو جس نے تم کو ان چیزوں سے مدد دی جو تم جانتے ہو، یعنی چارپائیوں، بیٹوں، باغوں اور چشموں سے تمہاری سہایتا کی، پھر تم سمجھتے نہیں کہ کیا کر رہے ہو۔ مجھ کو تمہارے برے کاموں کی وجہ سے تمہارے حال پر بڑے دن کے عذاب سے ڈر لگتا ہے۔ یہ صاف سمبودھن سن کر بھی وہ بولے کہ برابر ہے، تو ہم کو واز سنا یا واز کرنے کی تکلیف نہ اٹھا۔ یہ دین اور دھرم جس پر ہم ہیں یہی پہلے لوگوں کا طریقہ رہا ہے، اس لیے درست معلوم ہوتا ہے، اور ہم پر کوئی عذاب نہیں آنے والا۔ پس اس غلط گھمنڈ میں انہوں نے اس کو یعنی ہود کو جھٹلایا، پھر ہم نے ان کو ہلاک کر دیا۔ بے شک اس واقعے میں بہت بڑی نشانی ہے، مگر ان میں سے بہت سے بے ایمان ہیں، اور اس میں شک نہیں کہ تیرا پروردگار بڑا ہی غالب، بڑا ہی رحم کرنے والا ہے۔ كذبت ثمود المرسلين إذ قال لهم أخوهم صالح ألا تتقون إني لكم رسول أمين فاتقوا الله وأطيعون وما أسألكم عليه من أجر إن أجري إلا على رب العالمين أتتركون فيما هاهنا آمنين في جنات وعيون وزروع ونخل
طلعها هضيم وتنحتون من الجبال بيوتا فارهين سمودیوں نے رسولوں کو جھٹلایا تھا جب ان کے بھائی صالح علیہ السلام نے ان سے کہا کہ کیا تم ڈرتے نہیں ہو؟ کچھ شک نہیں کہ میں تمہارے لیے رسول امین ہوں، پس اللہ سے ڈرو اور میری تابعداری کرو۔ میں اس تبلیغ پر تم سے کوئی بدلہ نہیں مانگتا، میری مزدوری تو کیول اللہ رب العالمین کے پاس ہے۔ کیا تم سمجھتے ہو کہ اس استھان پر تم اسی پرکار ہمیشہ آرام میں چھوڑے جاؤ گے، یعنی باغوں، چشموں اور پسندیدہ کھیتوں اور کھجوروں میں جن کے شگوفے نازک نازک ہیں، اور تم پروتوں کو کھود کھود کر خوشی خوشی سندر گھر بناتے ہو۔ فاتقوا الله وأطيعون ولا تطيعوا أمر المسرفين الذين يفسدون في الأرض ولا يصلحون قالوا إنما أنت من المسحرين ما أنت إلا بشر مثلنا فأت بآية إن كنت من الصادقين۔ پس اللہ سے ڈرو اور میری بات مانو، میں تم کو سیدھی راہ پر لے چلوں گا، اور تم حد سے گزر جانے والوں کی بات نہ مانو جو ملک میں فساد کرتے ہیں، لوگوں میں برائیاں پھیلاتے ہیں اور برائیوں کی سدھار نہیں کرتے۔ وہ بولے ہمارے خیال میں تجھ پر جادو کیا گیا ہے، تو تو ہماری ہی طرح کا آدمی ہے، پس اگر تو اپنے دعویٰ میں سچا ہے تو کوئی نشانی لے آ، یعنی ایسا چمتکار جس سے تیری نبوت کی تصدیق ہو۔ قال هذه ناقة لها شرب ولكم شرب يوم معلوم ولا تمسوها بسوء فيأخذكم عذاب يوم عظيم فعقروها فأصبحوا نادمين فأخذهم العذاب إن في ذلك لآية وما كان أكثرهم مؤمنين وإن ربك لهو العزيز الرحيم۔ حضرت صالح نے دعا کی، ان کی دعا سے ایک اونٹنی پیدا ہوئی تو کہا یہ اونٹنی تمہارے لیے نشانی ہے، پانی میں ایک دن اس کا حصہ اور ایک دن تمہارا حصہ مقرر ہے، پس اس کو جہاں چاہے چلنے پھرنے دو، اور برائی سے اس کو تکلیف نہ پہنچانا، ورنہ بڑے دن کا سا عذاب تم کو آ لے گا۔ پس انہوں نے اس کی کوچیں کاٹ ڈالیں، سو وہ صبح ہوتے ہی شرمندہ پڑے تھے۔ پس عذاب نے ان کو آ دبایا اور ہلاک کر دیا۔ کچھ شک نہیں کہ اس میں نشانی ہے، اور ان میں سے بہت سے لوگ نہیں مانتے۔ اور تیرا پروردگار بڑا غالب، بڑا مہربان ہے کہ جلدی نہیں پکڑتا۔ كذبت قوم لوط المرسلين إذ قال لهم أخوهم لوط ألا تتقون إني لكم رسول أمين فاتقوا الله وأطيعون وما أسألكم عليه من أجر إن أجري إلا على رب العالمين أتأتون الذكران من العالمين وتذرون ما خلق لكم ربكم من أزواجكم
بل انتم قوم عادون۔ اسی پرکار لوط کی قوم نے رسولوں کو جھٹلایا تھا۔ جب اس کے بھائی لوط نے ان سے کہا کیا تم اللہ سے ڈرتے نہیں؟ بے شک میں تمہارے لیے اللہ کی طرف سے معتبر رسول ہوں، پس تم اللہ سے ڈرو اور میری پیروی کرو، اور میں تم سے اس کام پر مزدوری نہیں مانگتا، میری مزدوری تو اللہ رب العالمین ہی کے پاس ہے۔ دیکھو تو صحیح، کیا تمہاری مت ماری گئی ہے کہ تم دنیا کے لوگوں میں سے لڑکوں کے ساتھ ہوس کو پوری کرتے ہو، اور تمہارے پروردگار نے جو تمہارے لیے جوڑے پیدا کیے ہیں ان کو چھوڑتے ہو، بلکہ تم مقررہ حدود سنشچت سیما سے آگے بڑھنے والے ہو۔ قالوا لئن لم تنته يا لوط لتكونن من المخرجين قال إني لعملكم من القالين رب نجني وأهلي مما يعملون فنجيناه وأهله أجمعين إلا عجوزا في الغابرين ثم دمرنا الآخرين وأمطرنا عليهم مطرا فساء مطر المنذرين إن في ذلك لآية وما كان أكثرهم مؤمنين وَإِنَّ رَبَّكَ لَهُوَ الْعَزِيزُ الرَّحِيمُ۔ وہ بولے اے لوط، اگر تو باز نہ آیا تو ایک دن یہاں سے نکالا جائے گا۔ لوط نے کہا مجھے نکال دو گے تو کیا ہوگا، میں سوئم تمہارے کاموں سے بیزار ہوں۔ اے میرے پروردگار، مجھے اور میرے ماننے والوں کو ان کے کاموں کی سزا سے نجات دینا۔ پس ہم نے اس کو اور اس کے ماننے والوں سب کو بچایا، سوائے ایک بوڑھی مہیلا کے جو عذاب میں پیچھے رہنے والوں میں سے تھی۔ پھر ہم نے دوسرے لوگوں کو ہلاک کر دیا، یعنی ہم نے ان پر پتھروں کی سخت ورشا کی، پس ان ڈرائے گئے لوگوں پر بہت بری ورشا تھی۔ بے شک اس میں ایک بڑی نشانی ہے اور بہت سے لوگ ان میں سے بے ایمان ہیں، اور تیرا رب بڑا ہی غالب اور بڑے رحم والا ہے۔ كذب أصحاب الأيكة المرسلين إذ قال لهم شعيب ألا تتقون إني لكم رسول أمين فاتقوا الله وأطيعون وما أسألكم عليه من أجر إن أجري إلا على رب العالمين۔ اسی پرکار ایکا یعنی جنگل والوں نے بھی سندیشٹاؤں کو جھٹلایا تھا۔ جب ان کو شعیب نے کہا کیا تم اللہ سے نہیں ڈرتے؟ بے شک میں تمہارے لیے رسول امین ہوں، پس اللہ سے ڈرو اور میری تابعداری کرو۔ دیکھو میں تم سے اس پر کوئی مزدوری نہیں مانگتا، میری مزدوری تو کیول اللہ رب العالمین کے پاس ہے، میں تمہارا بغیر کسی لالچ کے خیر خواہ ہوں۔ أوفوا الكيل ولا تكونوا من المخسرين وزنوا بالقسطاس المستقيم ولا تبخسوا الناس أشياءهم ولا تعثوا في الأرض مفسدين
واتقوا الذي خلقكم والجبلة الأولين اور ناپ تول پوری کیا کرو اور کم دینے والوں میں نہ بنو، سیدھی ترازو سے وزن کیا کرو اور لوگوں کے مال کم نہ کیا کرو، اور شریعت کے خلاف عمل کر کے ملک میں فساد نہ پھیلاؤ، اور اللہ سے ڈرتے رہو جس نے تم کو اور پہلی مخلوق کو پیدا کیا۔ قالوا انما انت من المسحرين وما انت الا بشر مثلنا وان نظنك لمن الكاذبين فأسقط علينا كسفا من السماء إن كنت من الصادقين قال ربي أعلم بما تعملون فكذبوه فأخذهم عذاب يوم الظلة إنه كان عذاب يوم عظيم۔ وہ بولے ہمارے خیال میں تو کسی نے تجھ پر جادو کر دیا ہے، اور تو ہماری طرح کا ایک منشیہ ہے، اور ہم تو تجھے جانتے ہیں، پس اگر تو سچا ہے تو ہم پر آکاش کا کوئی ٹکڑا گرا دے، یا جو کچھ تجھ سے بن پڑے کر ڈال۔ شعیب نے کہا میرا رب تمہارے کاموں کو بھلی بھانت جانتا ہے، وہ جو بھی اچت سمجھے گا کرے گا۔ غرض وہ شعیب کو جھٹلاتے ہی رہے، پس آخر کار ان کو سایہ دار چھاؤں والے دن کے عذاب نے آ دبایا۔ کچھ شک نہیں کہ وہ برے دن یعنی قیامت کا سا عذاب تھا۔ ان فی ذلک لآیہ وما كان أكثرهم مؤمنين وإن ربك لهو العزيز الرحيم وإنه لتنزيل رب العالمين نزل به الروح الأمين على قلبك لتكون من المنذرين بلسان عربي مبين وإنه لفي زبر الأولين أولم يكن لهم آية أن يعلمه علماء بني إسرائيل۔ نسندہ اس میں نشانی ہے، مگر بہت سے لوگ ان میں سے ایمان نہیں لاتے، اور تیرا پروردگار بہت غالب بڑا رحم کرنے والا ہے۔ اور بے شک یہ قرآن رب العالمین کا اتارا ہوا ہے۔ روح الامین یعنی جبریل فرشتہ نے اس کو تیرے دل پر اتارا ہے، یعنی تجھ کو سنایا ہے، کانوں میں ڈالا ہے، تاکہ تو ان ڈرانے والوں میں سے ہو جائے۔ اسی لیے اسپشٹ عربی بھاشا میں ہے، تاکہ تو پڑھے اور یہ لوگ سن کر سمجھیں۔ اور اس میں شک نہیں کہ یہ پہلے لوگوں کی کتابوں میں ہے۔ کیا ان کے لیے نشان کافی نہیں کہ بنی اسرائیل کے علماء بھی اس کو جانتے ہیں؟ وَلَوْ نَزَّلْنَاهُ عَلَى بَعْضِ الْأَعْجَمِينَ فَقَرَأَهُ عَلَيْهِمْ مَا كَانُوا بِهِ مُؤْمِنِينَ كَذَلِكَ سَلَكْنَاهُ فِي قُلُوبِ الْمُجْرِمِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِهِ حَتَّى يَرَوْا الْعَذَابَ الْأَلِيمَ فَيَأْتِيَهُمْ بَغْتَةً وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ فَيَقُولُوا هَلْ نَحْنُ مُنظَرُونَ أَفَبِعَذَابِنَا يَسْتَعْجِلُونَ
أفرأيت إن متعناهم سنين ثم جاءهم ما كانوا يوعدون ما أغنى عنهم ما كانوا يمتعون. اور اگر ہم اس کو کسی عجمی غیر عرب پر اتارتے اور ان کو پڑھ کر سناتا تو وہ کبھی اس پر ایمان نہ لاتے. وہ یہ کہتے کہ واہ صاحب ہم تو عربی ہیں اور یہ عجمی. اس پرکار ہم نے اس قرآن کو مجرموں کے دلوں میں داخل کر دیا ہے، یعنی ان کے کانوں میں ڈال کر دل تک اس کا وشے پہنچا دیا ہے. وہ ہرگز اس کو نہ مانیں گے جب تک دکھدائی عذاب نہ دیکھیں گے. پس یاد رکھیں عذاب ان پر اچانک آ جائے گا کہ نہیں جانتے ہوں گے. پھر کہیں گے ہمیں کچھ مہلت ہے، اس سمے مہلت مانگیں گے، اور اس سمے ہمارا عذاب جلدی مانگتے ہیں. بھلا بتلاؤ ہم اگر ان کو سالوں سال تک بھی مہلت دیں، پھر جو کچھ ان سے وعدہ کیا جاتا ہے وہ ان پر آ جائے، تو جن چیزوں سے ان کو منافع ہو رہا ہے وہ انہیں کیا کام آئیں گی. وما أهلكنا من قرية إلا لها منذرون ذكرى وما كنا ظالمين وما تنزلت به الشياطين وما ينبغي لهم وما يستطيعون إنهم عن السمع لمعزولون. اور ہم کسی بستی کو بغیر اس کے تباہ و برباد نہیں کرتے کہ ان کے پاس ڈر سنانے والے نصیحت کرنے کو نبی نہ آئے ہوں، اور ہم ظالم نہیں ہیں. اور نہ شیطانوں نے اس کو اتارا ہے اور نہ ان شیطانوں کو لائق ہے، اور نہ ان سے ہو سکتا ہے کہ اس کے ساتھ اتر سکیں. وہ اس کے سننے سے بھی الگ کیے جا چکے ہیں. فلا تدع مع الله إلها آخر فتكون من المعذبين وأنذر عشيرتك الأقربين واخفض جناحك لمن اتبعك من المؤمنين فإن عصوك فقل إني بريء مما تعملون وتوكل على العزيز الرحيم الذي يراك حين تقوم وتقلبك في الساجدين إنه هو السميع العليم. اس قرآن کا پہلا پارٹ خالص توحید ہے، اس لیے تو اللہ کے ساتھ کسی اور معبود کو مت پکار، ورنہ تو سخت عذاب میں گرفتار کیا جائے گا، کیونکہ شرک وش کی طرح ہر کسی کے لیے ہانیکارک ہے. اور اپنے نکٹ کے سمبندھیوں کو سمجھایا کر، اور جو ایماندار تیرے تابع ہیں اپنے بازو ان کے سامنے جھکا دیا کر. اچھے اخلاق کے باوجود پھر بھی اگر یہ لوگ یعنی عرب کے کافر لوگ تیری اوگیا کریں تو تو کہہ میں تمہارے کاموں سے بیزار ہوں، اور اللہ غالب اور مہربان پر بھروسہ کر، جو تجھے دیکھتا ہے جب تو نماز کے لیے کھڑا ہوتا ہے، اور سجدہ کرنے والوں یعنی نمازیوں میں تیرا آنا جانا بھی دیکھتا ہے. کچھ شک نہیں کہ وہی سنتا اور جانتا ہے. هل أنبئكم على من تنزل الشياطين تنزل على كل أفاك أثيم
يلقون السمع وأكثرهم كاذبون والشعراء يتبعهم الغاوون ألم تر أنهم في كل واد يهيمون وأنهم يقولون ما لا يفعلون إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وذكروا الله كثيرا وانتصروا من بعد ما ظلموا وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون میں تمہیں بتلاؤں کہ شیاطین کن لوگوں پر نازل ہوتے ہیں؟ وہ شیاطین ہر ایک جھوٹے اور بد کردار پر اترا کرتے ہیں اور ان تک سنی سنائی باتیں پہنچاتے ہیں اور بہت سے ان میں جھوٹے ہیں۔ اور سنو، شاعروں کویوں کے پیچھے گمراہ لوگ ہی چلتے ہیں۔ کیا تو نے دیکھا نہیں کہ وہ کوی لوگ ہر ایک جنگل میں گھوم جاتے ہیں؟ اور ایک عجیب بات ان میں یہ ہے کہ جو کچھ کہتے ہیں کرتے نہیں، یعنی خود ہی عمل نہیں کرتے۔ مگر جو لوگ ایماندار ہیں اور نیک اعمال کرتے ہیں اور اللہ کو بہت بہت یاد کرتے ہیں اور مظلوم ہونے کے بعد بدلہ لیتے ہیں، ایسے ایماندار اور نیک لوگ اللہ کے یہاں مقبول ہیں۔ اور جو ظالم ہیں وہ خود ہی جان جائیں گے کہ کس چکر میں گھوم رہے ہیں۔